السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ معزز سامعین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو اپنے ماننے والوں کی ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے، اور یہ بھی رہنمائی کرتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو وہ اپنے وسائل کو کیسے استعمال کرے، اپنی روزی کیسے کمائے، اور حرام و حلال سے اپنے آپ کو کیسے بچائے۔ آج معاشرے میں یہ دیکھنے کو عام مل رہا ہے کہ لوگ محنت سے دل چرا رہے ہیں، محنت کرنے سے بھاگ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جس سے معاشرہ ایک ایسے راستے کی طرف چل نکلا ہے کہ بے شمار برائیاں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ ملک کا کوئی بھی کونا گوشہ، کوئی جگہ جہاں ہمارا سامنا ان سے نہ ہوتا ہو، جن کو ہم پیشہ ور گداگر کہہ سکتے ہیں، وہ مسجد، مدرسہ ہو، سکول، کالجز، یونیورسٹی کے گیٹ ہوں، ہاسپٹل کے گیٹ ہوں، ملک کے چرستے ہوں، وہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، آپ کو ہر جگہ ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے مانگنے کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے، اور وہ پھر اس میں آر بھی محسوس نہیں کرتے۔ ان سے بے شمار مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو مستحق ہیں، جو سفید پوش ہیں، جن کو ضرورت بھی ہے، ان کی حق تلفی ہوتی ہے۔ وہ بیچارے غربت و افلاس کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور پیشہ ور لوگوں نے ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ اسلام ہماری رہنمائی اس طریقے سے کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کا مال غنی کے لیے جائز نہیں، اور نہ ہی اس شخص کے لیے جو توانا اور صحت مند ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص بلا ضرورت مانگتا ہے، گویا کہ وہ اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے چنتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ وہ شخص کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے آپ کو مانگنے کا عادی بنا لیتا ہے تو وہ کل اللہ رب العزت سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو بشیر قبیصہ بن المحارق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور میں نے ایک معاملے میں کسی کی ضمانت دی تھی، ذمہ داری اٹھائی تھی۔ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے سوال کیا، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، ابھی صدقے کا مال آتا ہے، ہم تمہیں دلوا دیں گے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اے قبیصہ، سوال کرنا جائز نہیں ہے سوائے 3 قسم کے لوگوں کے، 3 اشخاص کے علاوہ سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک وہ شخص جو کسی کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، ضمانت دیتا ہے، اور وہ اس ذمہ داری کے لیے کسی سے سوال کرتا ہے جب تک وہ اس کے لیے جو اس کی ضرورت ہے
وہ پوری نہیں ہوتی اس وقت تک وہ سوال کر سکتا ہے، اور جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اسے سوال سے باز آ جانا چاہیے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کا مال مصیبت یا حادثے کی وجہ سے تلف ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے، اور جب اس کے لیے اس کی گزر بسر کے لیے اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو اسے بھی رک جانا چاہیے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی زندگی فاقہ کی حالت میں گزار رہا ہے، اور اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تک اس کے محلے کے 3 سمجھدار لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ یہ فاقہ کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس وقت تک وہ بھی سوال نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر اس کے حق میں اس کے محلے کے 3 سمجھدار لوگ اس کے لیے یہ گواہی دے دیتے ہیں کہ یہ فاقہ کے عالم میں، غربت کے عالم میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو وہ سوال کر سکتا ہے، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ جو سوال کرے گا وہ حرام کا مال ہے، وہ حرام کھاتا ہے۔ آج ہمارا پورا معاشرہ اس کام پر لگ چکا ہے، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ان لوگوں سے ہمارا سامنا نہ ہوتا ہو، جو بلا ضرورت مانگتے ہیں اور ان لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، اور پھر لوگ بھی اپنے آپ کو انہیں بھی دینے سے رک جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کے حق کی تو حق تلفی ہو رہی ہے۔ تو آج چاہیے کہ ایسے لوگوں سے معاشرے کو پاک کیا جائے تاکہ امن بھی قائم ہو، اور جو صدقے کا مال ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، ان لوگوں تک پہنچے جو ان کے صحیح حقدار ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تعلیمات اسلامی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔